अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ीर जमालुद्दीन के बारे में हर जगह अच्छी अच्छी बातें मशहूर थीं, लेकिन मैं तो उनका सबसे बड़ा कदरदान था। पर मैं ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला उनके खात्मे को इस कदर मुश्किल और पुरस्रार बना देंगे कि सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल आज सुबह उठते ही मुझे एक दिल दहलाने वाली खबर मिली, और वो खबर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के वज़ीर जमालुद्दीन के बारे में थी। उधर हम इस बात के इंतज़ार में थे। 29वां रोज़ा था, शायद कल ईद का ऐलान हो जाता कि तभी मस्जिद से एक ऐलान हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। ऐलान के मुताबिक सुल्तान के वजीर जमालुद्दीन खेमे में, जहां उन्होंने 4 हज किए थे, मगर कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतनी कम उम्र में अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हम समझे कि शायद वो अल्लाह की याद में मगन है, मगर इसके बाद जो हुआ उसने हम सबको हैरत में डाल दिया था। मैं जल्दी से भागा हुआ मस्जिद की तरफ गया। मैं उन्हें देखना चाहता था, उनका दीदार करना चाहता था, क्योंकि उनसे अकीदत बहुत ज्यादा रखता था। मगर जब मैं मस्जिद पहुंचा तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक से टकराई। मैं तो हैरान होकर रह गया। तब मस्जिद के इमाम ने मुझसे कहा कि बेटा, अजीब सा मामला हुआ है कि वजीर साहब के खेमे से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हालांकि रात को उन्होंने अपना लिबास भी तब्दील किया था, मगर इसके बावजूद उनसे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि उनकी मैयत को ज्यादा देर तक यहाँ रखना हमारे लिए मुमकिन ना होगा। मैं इमाम साहब की ये बात सुनकर परेशान हो गया। अगर मुझे इतनी बदबू खुद महसूस ना होती तो मैं भी इमाम मस्जिद की बात पर यकीन भी ना करता। लेकिन सही तो यह है कि पूरी मस्जिद बदबू से भरी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने नेक शख्स के साथ मरने के बाद ये मामलात भी हो सकते हैं। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। घर जाकर मैंने अपनी वालदा को बताया कि ये मामला पेश आया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं कि वजीर जमालुद्दीन ने जरूर कोई ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी उसे सजा मिल रही है। अल्लाह ताला ने उसका पर्दा सबके सामने चाक कर दिया, और उसकी नेकनामी जो झूठ पर मबनी थी उसकी हकीकत भी सबके सामने आ गई है। लेकिन हम कैसे भूल सकते थे, वजीर जमालुद्दीन ने हमें राशन फराहम किया था। ये उन दिनों की बात है जब अब्बा के जाने के बाद हमारे घर में फाके तक की नौबत आ गई थी। रिश्तेदारों ने आंख माथे पर रख ली थी, मगर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के वजीर जमालुद्दीन ने हमें नहीं भूला था। फिर इतने नेक शख्स के साथ ये मामला कैसे हो सकता था? इसी बात पर मैं और अम्मी दोनों हैरान हो रहे थे। बाकी लोग तो बातें बना रहे थे, मगर हमें वजीर साहब के किए हुए एहसानात याद आ रहे थे। इस पर सतम तो ये हुआ कि वजीर साहब के घर वालों ने भी उसे गुस्ल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी लाश से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ऐसी बदबू के कोई पास भी नहीं जाना चाहता था। मैंने अम्मी से कहा कि वजीर साहब ने अपनी जिंदगी में हम पर बहुत एहसानात किए। अगर किसी ने ये फरीजा सर अंजाम नहीं देना तो मैं इसे अपनी सादत समझूंगा। अल्लाह ताला ने इनके साथ जो भी मामला किया, मगर हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अम्मी ने मुझे कफन दफन के पैसे दे दिए। मस्जिद पहुंचा तो पता चला कि वजीर साहब के कफन का इंतजाम तो हो चुका है, लेकिन गुस्ल देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। सब लोग खौफ के मारे पीछे हट गए हैं। इमाम साहब से कहा कि मैं वजीर जमालुद्दीन को गुस्ल देना चाहता हूँ। कहने लगे, मैं भी यही चाहता था कि कोई इन्हें गुस्ल दे ताकि मस्जिद से ये बदबू खत्म हो। इमाम साहब के चेहरे पर भी वजीर साहब के लिए एक अजीब सी नागवारी थी। मुझे वजीर साहब पर तरस आ रहा था, मगर जब मैं उन्हें गुस्ल देने लगा तो मेरे जज्बात मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। मेरा जहन भी शक से भर चुका था कि वजीर साहब के साथ ऐसा कैसे मामला पेश आ सकता है। फिर कहने लगा कि उनका कुर्ता वगैरह हमें दे दें, हम घर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही मैंने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के वजीर का कुर्ता उठाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, मगर मैं कबल अज वक्त बोलने वालों में से नहीं था। सेहतमंद भी नहीं था, दुबला पतला सा था, उम्र भी 18 साल थी। मैंने लाख कोशिश की, मगर उनकी लाश ने 1 इंच भी हरकत नहीं की। अब तो मेरा जहन और भी ज्यादा बदलने लगा था। मैंने ये बात इमाम साहब को बताई तो वो भी हैरान रह गया कि वो कैसे किसी के बारे में ऐसी बात कर सकते थे, जबकि वो उम्र में खुद 70-80 साल के थे। ये बात हर जगह फैल गई थी कि वजीर साहब की लाश वजनी हो चुकी है, इसे कोई उठा नहीं पा रहा। इमाम साहब ने कहा, तुम कमजोर हो, शायद इसलिए तुमसे लाश नहीं उठ रही। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ पहलवानों को बुलाता हूँ, वो जरूर इसका हल निकालेंगे। आखिर कितनी वजनी होगी, कोई तो उठा ही लेगा। मगर मुझे अम्मी की बात बार बार याद आ रही थी कि बेटा, अल्लाह ताला के मामलात में कोई इंसान दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पहलवानों को बुलाया गया। वो 10 हट्टे कट्टे पहलवान थे जो कि 100 किलो तक का वजन उठा सकते थे। बहरहाल इमाम साहब ने सबसे दुआ करवाई। 2 रकात नमाज नफल अदा के पढ़े गए। सब लोगों ने मिलकर दुआ की ताकि इस वजीर की लाश को उठाने में आसानी हो। और हैरत की बात यह कि ये दुआ कबूल भी हो गई। अब तो सब लोगों को यकीन भी हो चुका था कि वजीर साहब ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था जिसकी सजा उन्हें मिल रही थी। जनाजा जब अब की बार उठाया गया तो 2 लोगों ने मिलकर ही उसे थाम लिया और जनाजा उठाने में कोई मुश्किल पेश न आई। इमाम साहब को लोग रश की निगाह से देख रहे थे कि जिनकी दुआ से ये जनाजा उठ गया था।
میت کو جنازہ گاہ میں رکھا گیا۔ سب لوگوں نے مل کر نماز جنازہ ادا کی۔ میری نظریں نہ جانے کیوں میت پر ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ جنازہ دفنانے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، مگر وہ گھنٹہ اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب جنازہ گاہ سے نکل کر قبرستان کی طرف جانا تھا۔ جب میت کو اٹھایا گیا تو پھر سے میت بھاری ہو گئی۔ اب پھر سے لوگ دعائیں مانگنے لگے کہ کہیں پھر سے وہ معاملہ نہ ہو گیا ہو جو پہلے ہوا تھا، مگر اب تو نماز جنازہ بھی ادا ہو چکی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ امام صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ باقی لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دو کے منہ سے یہ میں نے بھی سنا کہ وزیر صاحب کے جنازے پر تیل چھڑک کر انہیں جلا دیا جائے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ مجھے وزیر صاحب پر ترس آنے لگا تھا، لیکن یہ لوگ تو کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ 2-3 نوجوان جا کر مٹی کا تیل بھی لے آئے اور امام صاحب سے کہا کہ اگر اس آدمی کی لاش نہیں اٹھائی جاتی تو اسے جلانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیادہ دیر تک ہم ایک مردے کو قبر سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ تیل کی بڑی بڑی بوتلیں لائی گئی تھیں جو کہ ان لوگوں نے ایک طرف رکھ دی تھیں۔ کسی نے کہا کہ کیا پتا وزیر صاحب اندر سے ہندو تھا، جو کہ اس کی موت بھی ہندوؤں جیسی ہو گئی ہے۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہی صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے۔ امی جان کی بات جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے تھی مجھے درست لگی۔ میں نے جا کر امام صاحب کو یہ بات بتائی۔ وہ بھی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ یہ بات کہیں جنگل کی آگ کی طرح نہ پھیل جائے، مگر وزیر صاحب کی لاش سے بدبو آ رہی تھی۔ اب کہیں لوگ غصے میں آ کر لاش کی بے حرمتی نہ کرنا شروع کر دیں۔ میں خود تو ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، لوگوں کے جذبات بھی تو نہیں روک سکتا تھا۔ امام صاحب نے بھی اس بات پر اتفاق کر لیا اور کہنے لگے کبھی کبھی انسانی جسم میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے وجود کا وزن بڑھ جاتا ہے، مگر بیٹا جتنی تبدیلی آ جائے لاش دکھنے میں اب بھی پہلے جیسی ہی لگ رہی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر کوئی الزام نہ آ جائے کہ ہم نے صبر نہیں کیا تھا یا تحقیق نہیں کی تھی۔ اس کے بعد وزیر کی لاش کو پلاسٹک سے ڈھک دیا گیا تاکہ بارش وغیرہ سے لاش محفوظ رہے، اور دوسری پریشانی یہ بھی تھی کہ کہیں کوئی جانور لاش کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر دنیا بھی کتنی بے رحم ہے، ایک مردہ آدمی جو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، پھر بھی لوگ اس سے نفرت کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں وزیر صاحب کی میت کو پہرا دوں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج کی رات مجھ پر مزید راز منکشف کرنے والی تھی۔ میری والدہ کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں میت کو پہرا دوں، اور حیران کن بات یہ بھی تھی کہ جو بھی جانور آتا وہ وزیر صاحب کی میت کو دیکھ کر چلا جاتا، جیسے وہ بھی وزیر صاحب کے اس دنیا سے جانے کا غم منا رہے ہوں۔ میں اس بات سے حیران تھا کہ وزیر صاحب اللہ کے قریب تھا یا پھر اللہ کے عذاب میں آیا ہوا تھا۔ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جو صرف نیک لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی جو اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ بہرحال صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے۔ امام صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چل کر میت کا معائنہ کریں۔ پھر سلطان نے کہا کہ میری شرط ہے کہ میں لاش کا معائنہ اکیلے کروں گا۔ اگر مرحوم میں کوئی کمی ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ان پر اتنی سختی ہو رہی ہے تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات مجھے درست لگی۔ اس کے بعد ہم نے سلطان کو اکیلا چھوڑ دیا، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ امام صاحب نے سلطان سے کہا کہ کیا معاملہ ہے میت کے ساتھ، تو سلطان کہنے لگے کہ اب آپ میت کو اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں پہل تو سلطان کی بات پر یقین نہ آیا، کیونکہ ہم پہلے بہت کوشش کر چکے تھے اور میت کو ہلانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم نے سلطان کے حکم پر جیسے ہی چارپائی اٹھائی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، میت اپنی جگہ سے ہل چکی تھی، اور جب ہم نے اسے کندھے پر اٹھایا تو ہمیں اٹھانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ امام صاحب اور ہم وہاں پر موجود تھے، تیسرا کوئی آدمی نہ تھا۔ سبحان اللہ! مگر یہ سب ہوا کیسے؟ سلطان نے ایسا کیا کر دیا جو ہم 2 دن سے نہ کر پائے تھے؟ یہ بات بڑی تجسس والی تھی۔ امام صاحب مجھ سے پوچھنے لگے تو میں بھی حیران ہو گیا۔ سلطان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ انہوں نے زیادہ وقت لیا۔ ہم سلطان کو چھوڑ کر دور چلے گئے۔ اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو اب کی بار میت کو اٹھانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ صبح ہی وزیر صاحب کو دفن کرنا تھا، باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔ وزیر صاحب کی قبر تو پہلے ہی کھودی جا چکی تھی، اس لیے اس قبر میں انہیں دفنایا گیا۔ قبر میں دفناتے وقت کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا، بس ایک عام جنازے کی طرح سب کچھ ہو گیا۔ مگر یہ بات یہی پر ختم ہونے والی نہ تھی، اس بات نے تو آگے اور جانا تھا۔ وزیر صاحب کو جو لوگ دفنانے کے لیے آئے تھے ان میں سے چند ایک نوجوان عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہنے لگا کیا پتا وزیر صاحب کی قبر پھٹ پڑے اور وزیر باہر آ جائے اور اس کی قبر میں آگ لگ جائے۔ پھر کہنے لگے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کون سا جادو کیا کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا طوفان ٹل گیا۔ یہ معاملہ پورے 1 ہفتے کے بعد جا کر کھلا، جب میں نے وزیر صاحب کے گھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی دیکھے۔ میں بھی بھاگا ہوا وہاں پہنچا۔ سپاہیوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے وزیر کے گھر سے کچھ عورتوں کو نکالا،
سارے لوگ سلطان کے سپاہیوں کو دیکھ کر جمع ہو چکے تھے۔ سب حیران تھے کہ آخر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ وزیر صاحب کی بیوی کو سپاہی پکڑ کر لے گئے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وزیر صاحب کی بیوی تو بڑی نیک اور پاک دامن عورت تھی، لیکن اسی دوران ایک اور انکشاف ہوا کہ وزیر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک اور شادی کی تھی۔ یہ شادی نہیں بلکہ ایک نکاح تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا تھا جو ایک گناہ گار تھی۔ وہ اسے گناہ سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ اگرچہ اس کا کردار صاف نہ تھا، لیکن وزیر صاحب کا مقصد اسے گناہ سے بچانا تھا، اس لیے وہ یہاں اپنے گھر لے آئے تھے۔ جب تمام لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ وزیر صاحب نے ایک اور خفیہ نکاح کر رکھا تھا تو سب ہکا بکا رہ گئے اور اس عورت کو سلطان کے سپاہی پکڑ کر لے گئے۔ وزیر صاحب کی پہلی بیوی گھر پر ہی موجود تھی۔ یہ بات جب میں نے اماں کو بتائی تو کہنے لگی کہ مجھے وزیر کے گھر لے چلو، مجھے ان کے گھر کے حالات پتہ کرنے ہیں۔ اماں جب ان کے گھر سے واپس آئی اور جو سچ انہوں نے مجھے بتایا وہ سچ مجھے بہت دکھی کر گیا، اور یوں لگا کہ عورت ذات تو بھروسے کے قابل ہی نہیں۔ عورت پر ترس کھاؤ تو بھی برا، ظلم کرو تو بھی برا۔ یہ سب کیا دھرا وزیر صاحب کی دوسری بیوی کا ہی تھا، جس نے انہیں زہر دے کر مارا تھا، وہ بھی چند سکوں کی خاطر۔ تب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ آخر زمین انہیں جگہ کیوں نہیں دے رہی تھی، کیونکہ جب تک اس کی موت کا پتہ نہ چلتا کہ کیسے ہوئی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے بھی اسے دفنانے کے لیے جگہ نہ دی، اور سچ جاننے کے بعد زمین نے جگہ دے دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید کسی کو بھی سچ کا پتہ نہ چلتا۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، ورنہ تو لوگ اسے حادثاتی موت سمجھ رہے تھے۔ جو لوگ وزیر کو برا بلا کہہ رہے تھے یہ سب اس کے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب انہیں بھی ساری بات کی سمجھ آ چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو پھانسی کی سزا سنائی۔ دوستو، ایک تدبیر انسان بناتا ہے اور ایک تدبیر اللہ بناتا ہے، اور جو تدبیر اللہ بناتا ہے وہی اصل تدبیر ہوتی ہے۔